چونکہ حکومت سندھ نے لوگوں کے کثیر تعداد میں ایک جگہ جمع ہونے پر پابندی عائد کی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے جمعے کی نماز کو بھی شامل کیا ہے کہ جمعے میں بھی لوگ جمع نہ ہو، تو اس لیے ہم حکومت سندھ کے نوٹس جو جاری کردہ ان کا ہے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جمعے کی نماز کا اہتمام تو کر رہے ہیں پر کثیر تعداد میں نہیں، قلیل تعداد میں، اور نماز جمعہ انشاءاللہ وقت مناسب پر ہی ادا کیا جائے گا۔ تو ہم نے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے۔ کرونا وائرس اس سارے لاک ڈاؤن کی جڑ ہے اور وہ کرونا وائرس اس فساد کی جڑ بن کر اب مسجدوں میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بقول حکمران طبقات کہ مسجد میں بھی اجتماع نہ ہو، مسجد میں بھی اجتماع سے روکا جائے۔ بہرحال جبکہ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح سے خطبہ سنا اور چپ رہا، ہوتا ہے امام، دوران خطبہ کوئی بات نہ کی، چپ رہا، اس کے لیے تبارک و تعالی فرما دیتا ہے اور تعالی اس جمعے سے اور دوسرے جمعے کے جو درمیان کے گناہ ہیں، پہلے والے جمعے سے اب تک کے جو گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث مسلم کی بھی سماعت فرمائی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں حضور اقدس نور مجسم سرور کون و مکان سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قصد کیا کہ ایک شخص کو جمعہ پڑھانے کا حکم دوں، یعنی کسی کو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں کسی شخص کو جمعے کی نماز پڑھانے کا قصد کیا کہ اس کو حکم دوں کہ وہ جمعے کی نماز پڑھائے، اور فرماتے ہیں کہ پھر میں نکل جاؤں باہر، اور جو لوگ جمعے سے پیچھے رہ گئے ہیں، جمعے میں حاضر نہیں آئے، جمعے کی نماز کے لیے جمع نہیں ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حکم دوں کسی اور کو کہ وہ جمعہ پڑھائے اور میں باہر نکل جاؤں، اور جو لوگ جمعے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں آئے میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اندازہ لگائی کہ اتنی وعید ارشاد فرمائی سرکار کو عالم علیہ السلام نے، فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں، لیکن فرمایا دوسری حدیث کی روایت میں ہے کہ حضور فرماتے کہ مجھے بچوں کا اور عورتوں کا خیال آتا ہے۔ تو جمعہ ایسا عظیم دن ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی ایک اور حدیث سماعت فرمائی ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت قتادہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جس نے ایک جمعہ سستی کی وجہ سے چھوڑا، اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، دوسرا چھوڑا تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے، تیسرا چھوڑا تو پورا کا پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ اس بندے پر جس کا دل سیاہ ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر اسے کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اور سنیے، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک تو یہ شخص ہے جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دے تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جو 3 جمعے بلا عذر چھوڑ دے، کسی عذر کے بغیر چھوڑ دے، اور عذر بھی شرعی ہو، شرعی عذر کے بغیر چھوڑ دے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ منافق ہے، جو بغیر عذر کے 3 جمعے چھوڑ دے وہ منافق ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو 3 جمعے پے در پے چھوڑ دیتا ہے، جو 3 جمعے بلا عذر چھوڑ دیتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے دربار میں منافقوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے دربار میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ منافق ہے جو 3 جمعے چھوڑ دے۔ پھر ایک حدیث میں اور ارشاد فرمایا، اسی حدیث کا حصہ ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 3 جمعے پے در پے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو 3 جمعے پے در پے چھوڑے اس نے اسلام سے پیٹھ پھیر لی اور اسلام کو پیچھے پھینک دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ اس نے جمعے کی اہمیت کو نہ جانا اور اسلام سے پیٹھ پھیر دی اور اسلام کو پیچھے ڈال دیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو جمعے کو چھوڑتا ہوگا اس کے لیے کتنی وعیدیں۔ اللہ کی محبوب، دانہ غیوب، سرور کون و مکان، سید الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جمعے کے مطابق کتنی فضیلت والے ہیں۔ اور مسئلہ اس میں کیا ہے؟ جمعہ فرض عین ہے اور جمعے کی فرضیت کی تاکید ظہر کی نماز سے زیادہ ہے، تاکید اس کی ظہر کی نماز سے زیادہ ہے۔ جمعے کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو جمعے کی نماز فرض کا نہ مانے کہ فرض ہے، اس کا انکار کرے کہ جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، فرمایا گیا صاحب در مختار نے لکھا کہ وہ کافر ہے۔ اور جس ملک میں سلطنت اسلام ہے یا پہلے تھی، جب سے غیر مسلموں کا قبضہ ہوا، بعض شاعر اسلام بلا مزاحمت اب تک جاری ہیں۔ جیسے ہندوستان، پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، پھر انگریز نے قبضہ کر لیا، پھر ہجرت ہوئی، پاکستان بن گیا اور پاکستان مسلمان مائیگریشن کر آ گئے، تو ہندوستان میں بھی مسلمان تو رہے، لیکن وہاں پر ہندوستان دارالحرب نہیں ہے، وہ شروع سے ہندوستان ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، اس سے پہلے وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، بہادر شاہ ظفر وغیرہ یہ سارے وہاں کے حکمران تھے۔ تو لیکن اگر بعد میں وہاں پر انگریز نے قبضہ کیا تب بھی مسلمان جمعہ نماز پڑھتے رہے اور نمازیں پڑھی جاتی رہیں۔ پھر وہاں انگریزوں کے بعد ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا تو وہاں تب بھی مسلمان نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ صاحب فتاوی رضویہ حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 716 میں ہے۔ فرمایا کہ بلا مزاحمت اب تک جاری ہیں، جیسے تمام بلاد ہندوستان و بنگال، ایسے ہی وہ سب اسلامی شہر جن میں جمعہ فرض ہے وہاں جمعے کی نماز ہی ادا کی جائے گی اور ہر مومن مسلمان پر جمعہ لازم ہے۔ تو اس لیے جمعے کی نماز کا انکار یا جمعے کی نماز سے روکنا یہ کسی کو بھی اس کا حق نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری دردمندانہ اپیل ہے، ہماری درخواست ہے، ہم عرض کرتے ہیں، آپ کہیں تو ہم اسلام کے لیے، آپ کہیں تو ہم حضور کے دین کی بقا کے لیے اپنی پگڑیاں بھی آپ کے قدموں میں رکھ کر کہیں تو ہمیں صرف جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ 15 منٹ دے دیا کریں تاکہ ہم خوف و ہراس کے بغیر نماز پڑھ لیں۔ مسلمان پھر کسی سے ڈر کر نماز نہ پڑھے۔ آپ لاک ڈاؤن کر لیں، بھوک سے لوگ مر جائیں، افلاس سے لوگ مر جائیں، مرض سے لوگ مر جائیں، لیکن اللہ کا واسطہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں حکمرانہ
وقت سے کہ ہمیں نماز جمعہ سے نہ روکا جائے۔ آپ اس طرح کے اقدامات جتنے کریں گے مسلمانوں کا جوش و جذبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ مسلمان پھر اپنے شعار کو، اسلام کے شعار کو زندہ رکھنے کے لیے بڑھتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ یہ تو طے ہے کہ مسلمان نے مرنا ہے، سب نے ہی مرنا ہے، مسلمان نے بھی مرنا ہے، تو کیوں نہ پھر ہم دین پر اور دین کے نام پر اپنی جان قربان کر کے شہادت کا مرتبہ پائیں اور دائمی زندگی اللہ میں عطا فرما دے۔ تو اس لیے ہماری یہ التجا ہے، حاکمان وقت سے بھی ہے اور پولیس کے اداروں سے بھی ہے، حکومت کے اداروں سے بھی ہے کہ قرآن سے نہ ٹکراؤ پیدا کریں، قرآن سے جو ہے وہ مخاصمت نہ کیجیے۔ قرآن اللہ کا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اور اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے تو دوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آؤ، وذروا البیع، اور سارا تجارت کا کام، خرید و فروخت بند کر دو اور جمعے کی نماز میں آؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا جب جمعہ پڑھ لو فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرو۔ تو یہ عزیزان محترم جمعے کی نماز کی فرضیت اور جمعے کی نماز کی اہمیت سے متعلقہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کی ہیں۔ اس لیے جمعہ شاعر اسلام ہے، اس کی جو ہے وہ پابندی کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔